اصل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کے راستے پر چلنا ہے، کھڑے نہیں رہنا۔ اچھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے وہاں۔ پوری دنیا کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ استاذ بننے کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے مدارس کے اندر دیکھتے ہیں اور درس نظامی کے اندر خاص طور پہ ایک کل کا بچہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اگلے دن آ کے استاذ کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب وہ سوشل میڈیا پہ پائے جاتے ہیں تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس پہنچیں، میدان کو استعمال کریں، اور یہ سنت ہے۔ ہمارے مدارس روبہ ترقی ہیں یا روبہ تنزل ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں، اندرون حال سے واقف ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارس آگے جا کے مزید اپنے آپ کو برقرار رکھ پائیں گے، یا کہیں ایسا نہ ہو او لیول اے لیول اور عصری تعلیم کے اندر کہیں یہ مدارس گم ہو کے ختم ہو جائیں گے؟ در حقیقت اس کی طرف شدید متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آج بھی مسجد سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہے معاشرے کی اصلاح کا، ہونا چاہیے اور ہے۔ اچھا، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر نہیں کر پا رہے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا صحابہ کا زمانہ ہو تو وہ دعوت کا کیا طرز اختیار کرتے اس زمانے میں؟ جیسے کہ اب جدید دور ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی آگے جا کے اساتذہ کو بھی ریپلیس کر دے گا؟ ان اساتذہ کو ریپلیس کرے گا جو اے آئی نہیں سیکھیں گے۔ ادارہ تو فکر کرتا ہے کہ ادارہ کیسے ترقی کرے نا، اور ادارے کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ ذاتی استاد ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو تو اپنے ادارے کی ترقی زیادہ پیش نظر ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اپنی ذاتی ترقی کے پہلو کو پیچھے رکھے اور استاد کی ذاتی ترقی کی طرف غور و فکر؟ ہم تو دیکھتے ہیں سال میں 600 اجلاس ہو جائیں گے کہ مدرسہ کیسے ترقی کرے گا، استاد کیسی ترقی کرے گا، اس کے اوپر تو ایک جلسہ بھی نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم اسٹوڈیو میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ مشہور شعر ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آج ایسا ہی ایک دیدور ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت مولانا حماد عباسی صاحب، جو اتالیق ٹریننگز کے پروجیکٹ لیڈر ہیں۔ حضرت کا ماشاءاللہ بہت ہی علمی کام ہے، مختلف مدارس اور مختلف اداروں کے اندر مینجمنٹ اور انتظامی امور کو چلانا، خاص طور پہ اساتذہ اور طلبہ کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت مولانا حماد عباسی صاحب کو۔ حضرت کا بہت شکریہ کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف لائے۔ بہت ہی دور رس آدمی ہیں، بہت ہی باریک بین آدمی ہیں، چیزوں کو سمجھانے کا، چیزوں کو سلجھانے کا ایک خاص ملکہ اور صلاحیت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ہم چاہیں گے، حضرت ویسے عام طور پہ پوڈ کاسٹ میں آتے نہیں ہیں، حضرت کی عنایت ہے کہ حضرت نے ہمیں وقت دیا اور اپنے قیمتی اوقات میں ہمیں کچھ نوازا، تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان سے کچھ سوالات ایسے کریں جو ہمارے آگے کے تعلیمی اداروں کے لیے ریفارمز کا ذریعہ بنے۔ ہمارے جو بہت سارے عصری ادارے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں کہاں کہاں خلا ہے، کہاں کہاں گیپ ہے، کن کن گیپس کو ہم فل کر سکتے ہیں، ہم چاہیں گے حضرت سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت ماشاءاللہ ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام آپ چلا رہے ہیں، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سا اس کا تعارف کریں کہ اس وقت آپ اس میں کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام بنیادی طور پہ نوجوان فضلاء کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ انہوں نے مستقبل میں معاشرے میں جا کے کیسے مؤثر انداز میں کام کرنا ہے، تو اس پلیٹ فارم کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اور ایک طویل علمی سفر طے کر چکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو اب اس علمی سفر کو، اس علم کو معاشرے تک مؤثر انداز میں کیسے پہنچانا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا۔ آج سے تقریباً 12 سال قبل، گزشتہ سال 11واں سالانہ پروگرام ہوا، اور اس میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام اس سے جڑ کر پاکستان میں، پاکستان سے باہر تقریباً 25 ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور معاشرے کے مختلف طبقات کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس میں تعلیمی ادارے ہیں، مساجد ہیں، رفاعی ادارے ہیں، اور اسی طرح مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ جو افراد ہیں تو ان کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ استاذ بننے کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے مدارس کے اندر دیکھتے ہیں اور درس نظامی کے اندر خاص طور پہ ایک کل کا بچہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اگلے دن آ کے استاذ کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کا کوئی کورس نہیں کرتا، کوئی ایسی ٹریننگ نہیں لیتا کہ مجھے ایک مربی کیسے بننا ہے، ایک معلم کیسے بننا ہے۔ تو کیا یہ کوئی ضروری چیز ہے، یا ہمارے
جو درس نظامی ہے وہ اتنا اہمیت یعنی اتنی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ بچے کو یہ ساری چیزیں سکھا دے؟ دیکھیے دنیا بھر کے جتنے تعلیمی نظام ہیں اس کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ پڑھانے والے اساتذہ باقاعدہ پڑھانا سیکھ کر آگے آئے. پڑھانا سیکھ کے آ گیا ہے، بالکل. یہ ایک بنیادی سکل ہے. دیکھیے مجھے ایک فن آتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس فن کو منتقل کرنا ایک مستقل سکل ہے. صحیح. ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ فن بہت اچھے سے آتا ہو، سمجھا ہوا میں بہت اچھا ہو، لیکن سمجھانا کیسے ہے یہ ایک مستقل سکل ہے. پھر استاد صرف پڑھا نہیں رہا ہوتا، وہ ایک انسانی شخصیت کی تشکیل کر رہا ہوتا ہے. صحیح. جو دنیا کا سب سے حساس ترین کام ہے. شاید اس سے مشکل کام، اس سے حساس کام اور کوئی نہیں ہے. انما بعثت معلما، شاید اللہ کے رسول نے اپنے لیے یہی مرتبہ اختیار کیا. بالکل ایسی ہے. ہمارے یہاں نا ایک محاورہ مشہور ہے، کسی کام کے مشکل ہونے کو کہتے ہیں یار کیا سادہ سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ استاد ہونا راکٹ سائنس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اچھا. اس سے زیادہ حساس ہے. اچھا. اس لیے کہ آنے والی نسل وہ کس نے تیار کرنی ہے؟ استاد نے کرنی ہے. یہاں استاد کی غلطی، اس کا خمیازہ پوری نسل بھگتے گی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی نظم بنانا چاہیے، تو بنائے کون؟ دیکھیے مختلف ادارے ہیں، جیسے ہمارا ادارہ ہے، جیسے آپ کیا کہتے ہیں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، تو یہ مختلف لوگ ہیں، معاشرے کے مختلف طبقات ہیں، ان کی مجموعی ذمہ داری ہے. صحیح. جیسے آپ نے فرمایا، دیکھیے درس نظامی یقیناً بہت سی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. اس میں ایک صلاحیت استاد ہونے کی ہے، وہ بھی پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک تکرار کا نظم موجود ہے، درس نظامی میں تکرار کا نظم موجود ہے. اس سے طالب علم بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے کہ میں نے اپنی بات سمجھانی کیسے ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزیں باقی بھی رہتی ہیں. ٹھیک، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درس نظامی اپنا ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے اساتذہ کی تیاری میں بھی. لیکن شاید ہمیں اس پر رکنا نہیں چاہیے. اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے بیچ میں کچھ ایسا نظم آ جائے، یا پھر جیسے آج کل بہت سے ادارے یہ کر رہے ہیں کہ جو اساتذہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں وقتاً فوقتاً ان کے لیے تدریب المعلمات، معلمین معلمات کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں، ٹریننگ سیشن ہوتے رہتے ہیں. یعنی استاذ کو سکھانے کے لیے بھی بہرحال اساتذہ مدارس کو محنت کرتی اور مستقل کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اچھا استاذ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یا ہمارے اداروں میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھا استاذ بنا دیتے ہیں؟ جیسے ایک بچہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کے اندر کانفیڈنس ہے، بچپن سے ہی کانفیڈنس ہے، تو وہ اچھا اسپیکر بن جاتا ہے. لیکن ایک بچہ شائع ہے، انٹروورڈ ہے، اس سے زیادہ بولا نہیں جاتا، کسی سامنے بات نہیں کی جاتی، ہم اس کو بھی کیا اچھا استاد بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر شخص استاد بن سکتا ہے، تو شاید ایسا نہ ہو. نہیں ہے. لیکن ہمیں افراد تیار کرنے پڑتے ہیں، بنے بنائے نہیں ملتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ٹیم مل جائے بنی بنائی، مجھے اساتذہ اکرام مل جائیں بنے بنائے، ایسا مشکل ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے. ساتھ ساتھ جس طرح باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ٹیم بلڈنگ کا ایک پروسیس بھی چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کو بلڈ کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے. تو استاد کی صلاحیتوں میں اضافہ بالکل یہ کیا جانا چاہیے اور بہت ضروری ہے ہمارے. صحیح. اچھا حضرت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ایک موضوع بنا کر ایک سبجیکٹ بنا دیں؟ مثال کے طور پہ ہم کردار سازی، اخلاقیات یا اچھا مدرس کیسا بنے نصاب کا ایک حصہ بنائیں، تاکہ طالب علم پڑھنے کے دوران ہی استاد بننے کے صلاحیتیں حاصل کر سکتا ہو. یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب بعض مدارس میں تدریب المعلمین کے نام سے پورا 1 سال کا کورس شروع ہوا. اچھا، بڑی اچھی پیش رفت ہے یہ. یعنی کہ یہ فضلاء کے لیے صحیح ہے. کیونکہ آپ دیکھیے درس نظامی کا جو 8 سالہ نظام تعلیم ہے اس میں پہلے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، شاید وہ بھی بہت بہتری سے کور نہیں ہو پاتی ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے. خاص طور پہ آج طلبہ جس شدید ذہنی بحران سے گزر رہے ہیں کہ وہ انتشار ذہنی فوکس بڑا کم ہو گیا ہے، تو اس میں مزید چیزوں کا اضافہ شاید مشکل ہو جائے اس کے لیے. تو یہ ایک بڑا اچھا حل ہے کہ آپ درس نظامی کرنے کے بعد جن لوگوں نے تدریس کرنی ہے تو ان کے لیے اسپیشلائز کورس بنا لیے جائیں. اور وہ 1 سالہ تربیت کے نظم سے گزریں، اس میں وہ انسانی نفسیات بھی پڑھیں، بچے کی نفسیات پڑھیں، تعلیمی ادارے کا ماحول پڑھیں، معاشرہ کیسے بنتا ہے، انسان سیکھتا کیسے ہے، وہ تمام چیزیں کس طرح سے سیکھتا ہے، پڑھانے کے انداز کیا ہیں. پھر جدید ذرائع جو ہیں، جیسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے AI کا تذکرہ بھی کر رہے تھے، تو ہم اس سے مدد لیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس 1 سال میں انشاءاللہ سخت سوالات کی طرف انشاءاللہ تھوڑا سا آتا ہوں. اساتذہ ماشاءاللہ مدارس کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس روبہ ترقی ہیں یا روبہ تنزل ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں، اندرون حال سے واقف ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارس آگے جا کے مزید اپنے آپ کو برقرار رکھ پائیں گے
یا کہیں ایسا نہ ہو او لیول اے لیول اور عصری تعلیم کے اندر کہیں یہ مدارس گم ہو کے ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیے مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہمارا معاشرہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. صحیح. صرف ہمارا معاشرہ نہیں، مجموعی طور پہ آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو اخلاقی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے. حقیقت مشکلات تو ہیں اپنی جگہ، بچوں کو سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا ہے بچوں کو پڑھانا، اور آج سے شاید پہلے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اب مشکل ہو گیا. بالکل. اس کی بہت سی وجوہات آگے ہم اس کا انشاءاللہ تذکرہ بھی کریں گے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ مدارس برقرار رہیں گے انشاءاللہ، اور کیونکہ یہ جس مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ مقصد باقی رہے گا قیامت تک انشاءاللہ. یہ دین باقی نہیں رہے گا. حضرت، مقصد تو باقی ہے لیکن کیا درس نظامی باقی رہے گا؟ اصل سوال یہ ہے. دیکھیں درس نظامی نے ماشاءاللہ اپنے 200 سال گزار دیے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ مزید 100 سال تک یہی کتابیں، یہی نظم، یہی ترتیب چلتی رہے گی اور اسی کو پروان چڑھایا جاتا رہے گا؟ حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کے اندر ایک طرح سے اب اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے یا اس کی طرف توجہ ختم کی جا رہی ہے، کم کی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے تو باقی رہے گا انشاءاللہ. ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید نکھار اور بہتریوں کی کاوش کی جاتی رہے گی. خود درس نظامی بھی اپنے وقت کی ایک جدید چیز تھی. صحیح. اس وقت کے ضرورت کے موافق ایک نظام تعلیم ترتیب دیا گیا تھا. صحیح. یہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کا منہج ہے جی. جنہوں نے ہمیشہ وقت کی ضروریات کا ادراک کرتے ہوئے چیزوں میں تبدیلی کرتے رہے. لیکن حضرت دیکھیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں، 100% درست بات ہے کہ ہمارے اکابرین نے وقت کی تقاضے کے تحت ایک چیز کو شروع فرمایا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں ہم ان کے نقش قدم سے بالکل بھی سر منہ انحراف نہیں کریں گے. یعنی ہم کیوں اپنے دور جدید کے تقاضے کے مطابق اس کو ان کے طریقے پہ نہیں چل پا رہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس پہ میں آپ کو اپنے شیخ کا قول سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کے راستے پر چلنا ہے، کھڑے نہیں رہنا. اچھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے وہاں. اچھا. لیکن ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ایسی ہے جو چل رہی ہے تو انشاءاللہ ہم مزید آواز لگائیں گے وہ باقی بھی چل پڑیں گے. صحیح. تو حضرت ماشاءاللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدارس کے اندر آج کل ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز وغیرہ کے کھولنے کا رواج ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ساری کی ساری توجہ اس کے اسکول کی طرف اور او لیول اور اے لیول اور کیمرے سسٹم کی طرف ہو جاتی ہے انتظامیہ کی، اور وہ مدرسے کے اندر جو درس نظامی ہے اس کو ثانوی یا ڈی گریڈ کر دیتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہو رہا ہے تو یہ قابل اصلاح چیز ہے. جیسے ایک تعلیمی ادارے میں مختلف شعبے ہوتے ہیں، جیسے ہم آپ مدرسے کو ہی لے لیں، وہاں پہ ایک شعبہ حفظ ہوتا ہے، ایک شعبہ یہ ابتدائی درجات جو ہوتے ہیں متوسطات وہ ہوتا ہے، پھر درس نظامی ہوتا ہے، پھر شعبہ تخصص ہوتا ہے. تو ہر شعبے کو اس کی ضرورت کے مطابق اس توجہ دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے. تو اسی طرح ایک شعبے کا اضافہ ہو رہا ہے اسکول کی شکل میں، تو وہ ایک شعبہ ہے، اس کو بھرپور توجہ ملنی چاہیے، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ ہم دوسرے شعبوں کو نظر انداز کر دیں. صحیح. ایک شعبہ ہے. صحیح. جیسے مدرسے کے پہلے سے بھی اور شعبے تھے، اسی طرح آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں اس کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے، اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کا اپنا نظام ہوتا ہے. بالکل یہاں پہ بھی ایسا. کیا وجہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ مادیت سے جڑا ہوا ہے، غالباً فیسز وغیرہ آ جاتی ہیں اسکولز وغیرہ کے عنوان سے، کچھ ان کو سہولت ہوتی ہے تو ان کی توجہ پھر اس طرف زیادہ ہو جاتی ہے، اور درس نظامی چونکہ اس معاملے میں بالکل جو ہے پیچھے ہوتا ہے، تو شاید اگر ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں آپ کی آبزرویشن میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، شاید ایسا ہو رہا ہو، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور لیکن یہ بڑی قابل اصلاح بات ہے، یہ تو سنگین بات ہے. کیونکہ اصل میں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مدارس کے اندر پہلے ہم دیکھتے تھے کہ 70-80% جو ہوتے تھے وہ شہری لوگ ہوتے تھے، شہری بچے ہوا کرتے تھے، اور گاؤں دیہاتوں سے اور بیکورڈ علاقوں سے آنے والے جو ہے وہ 20%، 10%، 15% یہ ہوا کرتے تھے کہ چلو بھائی وہاں نہیں پڑھ سکے تو یہاں آ کے پڑھ لیے. لیکن اب معاملہ اور رجحان بالکل بدل رہا ہے. شہری علاقہ ہے، ٹوٹلی جو آنے والا پڑھنے والا طبقہ ہے وہ گاؤں دیہاتوں سے یا دوسرے علاقوں سے آیا ہوا ہے، گویا کہ اپنے شہر کے اپنے لوگ اس تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے. وہ کیوں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے اس درس نظامی کے ساتھ؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک میری آبزرویشن ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اب یہ تناسب کچھ بدل رہا ہے. اچھا. ایک طویل عرصے تک یہ تھا کہ شہری طلبہ کی نمائندگی کم تھی. صحیح. ٹھیک. اور گزشتہ ایک خاصا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ اب نمائندگی اچھی خاصی بڑھتی جا رہی ہے. دونوں ہی نمائندگی بڑی ضروری ہے، دیہی نمائندگی بھی ضروری ہے، شہری نمائندگی بھی ضروری ہے. اس لیے کہ گاؤں دیہات میں بھی ہمیں اساتذہ چاہیے، ہمیں معلمین چاہیے، ہمیں ائمہ چاہیے.
اب شہر سے گیا ہوا شخص گاؤں میں جا کے بہتر طور پہ پرفارم نہیں کر سکے گا کہ وہ شہر کے گاؤں کے پس منظر سے بخوبی واقف نہیں ہوتا. آپ دیکھیے قرآن کریم میں کیسی دلچسپ بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، کہ ہم نے ہر نبی اسی زبان اور قوم میں سے بھیجا. ٹھیک، صحیح. تو یعنی کہ لوکل جو نفسیات ہے، جو محاورہ ہے، جو اسلوب ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو طرز زندگی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، چاہے وہ دیہی ہو چاہے وہ شہری ہو. صحیح. وہ دونوں کی نمائندگی ضروری ہے اور دونوں کے لیے افراد تیار کرنے ضروری ہے اس میں. لیکن حضرت ہم کیوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مدارس سے مساجد سے بے توجہی کا شکار ہو رہے ہیں؟ یعنی ہم واضح دیکھتے ہیں کہ امام صاحب لاکھ اعلان کرتے رہیں، جمعے کی نماز ہو چاہے عید کی نماز، جو آنے والا ہے وہ ان کی بات سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آئے گا اینڈ دوسری اذان کے بھی آخری کلمے کے وقت نماز پڑھے گا اور دعا کے لیے بھی نہیں رکے گا اور چلا جائے گا اٹھ کے. تو کیا وجہ ہے کہ وہی لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گھنٹوں کے بیانات سن لیتے ہیں، بڑے بڑے مفکرین کو سن لیتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے زمانے کے چربے لسان لوگوں کو بہت زیادہ سنتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری روایتی مساجد و مدارس جہاں سے اصل دین کے علم بلند ہوتے تھے، جہاں سے اصل تحریکیں چلتی تھیں، آج لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت اہم معاملہ ہے اور در حقیقت اس کی طرف شدید متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آج بھی مسجد سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہے معاشرے کی اصلاح کا. ہونا چاہیے اور ہے. اچھا. لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے، وہ ایک الگ بات ہے. اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو، لیکن میں اب بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لگتا یوں ہے لوگوں کے کہ شاید لوگ سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں، وہاں سن رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، تو شاید مسجد کی، ممبر کی، محراب کی وہ افادیت باقی نہیں رہی. آج بھی اتنی افادیت ہے اگر ہم اس پلیٹ فارم کو اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال کر سکیں. صحیح. جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ آخر میں آتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیوں آخر میں آتے ہیں. یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو اسلوب اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم جن موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، جس انداز سے کر رہے ہیں، وہ شاید لوگوں سے ریلیونٹ نہیں ہے، ان کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا، ان کی زندگی سے کوئی اس کو حاصل نہیں ہو رہا. یعنی وہ کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ وہی جو تاریخی واقعات مخصوص وہ سنا دیے جاتے ہیں، ہر موقع کے اوپر ایک مخصوص فضائل امام صاحب نے جو ہے وہ اپنی یاد کیے ہیں، وہی جو ہے وہ بیان کر دیے جاتے ہیں. تو وہ لگتا ہے کہ یار یہ جو ٹائم ہمارا ضائع ہو رہا ہے. دیکھیے نا، کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جمعے کے دن جب خطیب صاحب، امام صاحب مسجد تشریف لاتے ہیں، پوری مسجد بھری ہوتی ہے. بالکل ہے، رہتی ہے نا. وہاں کیوں ہے سر؟ آپ ذرا دیکھ لیجئے وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں کیا آخر وہ ریبڑیاں بانٹتے ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. ٹھیک، وہ یقیناً وہ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس اسلوب میں بات کرتے ہیں، کن موضوعات پہ بات کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو وہ ہمارے علماء اکرام ہی ہیں. تو باقی لوگ ان سے ضرور سیکھنا چاہیے. اصل میرے خیال سے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اسلوب کو معاشرے کی ضروریات کے موافق کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر ہم ممبر پر کریں گے لوگ وہاں سنیں گے، وہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ کریں گے وہاں سنیں گے. صحیح. اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا صحابہ کا زمانہ ہو، تو وہ دعوت کا کیا طرز اختیار کرتے اس زمانے میں؟ جیسے کہ اب جدید دور ہے، اب ہم لازمی سی بات ہے، ہم جب بھی ان کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کے قصص و حکایات پڑھتے ہیں، وہ بالکل ایسا دور ہے کہ جس کو ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. اب جو ہے بالکل جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیوائسز کا دور ہے. تو اگر بالفرض اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم بغور سیرت کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو ہمیں اس سے اب بھی وہ اصول ملتے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں دعوت دین کے لیے ہر اس جگہ گئے جہاں انسان موجود تھے. صحیح ہے. انسان بازار میں موجود تھا، آپ بازار تشریف لے گئے. انسان میلے میں موجود تھا، آپ میلے میں تشریف لے گئے. انسان ایوانوں میں، اس وقت کا جو ایوان تھا وہاں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جہاں انسان پایا جائے گا وہاں داعی نے، عالم نے، معلم نے پہنچنا ہے. بالکل ٹھیک، وہ چاہے حقیقی زندگی ہے چاہے سوشل میڈیا ہے. صحیح. اب سوشل میڈیا کہنے کو ورچوئل رہ گیا، اب شاید وہ حقیقت سے زیادہ ہو کے رہ گیا. حقیقت سے زیادہ ہو گیا، لوگ اس کو سیریس بہت زیادہ لے لیں. کچھ دن پہلے میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ غالباً نوجوانوں میں کوئی 8-9 گھنٹے کا ٹائم آ رہا ہے روزانہ اسکرین ٹائم کہ وہ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں. تو جب وہ سوشل میڈیا پہ پائے جاتے ہیں تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس میدان کو استعمال کریں. اور یہ سنت ہے. بالکل. دیکھیے نا، ہمیں آپ کے رویے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہر اس جگہ تشریف لے گئے جہاں بالکل انسان پائے جا رہے ہیں. بالکل. اب آج سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہا ہے. اس وقت کے شعر کا اسلوب تھا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا. آج کے اسلام میں وائرل ہونا،
بالکل۔ وائرل چیزیں کیا ہوتی تھی اس وقت؟ شعر و شاعری ہوتی تھی، اس کا سہارا لیا گیا، اس کو بالکل استعمال کیا گیا بھرپور۔ آج کا وائرل وہ کلپس ہو سکتے ہیں ہاں ویڈیو کی شکل میں، وہ تحریر کی شکل میں ہو نہیں سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ بڑا زبردست استدلال ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی شعر و شاعری کا سہارا لیا گیا کیونکہ اس زمانے میں عوام کے لیے ایک سمجھے ٹول تھا، جو بھی چیز دستیاب تھی، بالکل ہم یہ کہیں گے کہ جو چیز دستیاب تھی اس کو استعمال کیا گیا، دستیاب وسائل کو سہولت کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ حضرت آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اب تو ہم گلوبلائزیشن کے دور میں آ گئے نا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم کٹے ہوئے تھے ایک طرح سے پوری دنیا سے، پاکستان الگ ملک ہے، سعودیہ میں کیا چل رہا ہے پاکستان کو نہیں پتا، پاکستان میں کیا چل رہا ہے ایران کو نہیں پتا، لیکن اب تو کہیں بھی ایک چنگاری اٹھتی ہے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ تو کیا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلامی اعتبار سے ایک امت کا سوچ کر کوئی ایسا گلوبل نصاب تشکیل دے دیں کہ جو سب جگہ پڑھایا جائے؟ کیونکہ لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یار پاکستان کا اسلام الگ ہے، افغانستان کا اسلام الگ ہے، سعودیہ میں چلے جائیں تو وہاں ایک الگ اسلام ہے، اور اگر ہم یمن اور عراق میں جائیں تو وہاں اسلام کی ایک الگ ڈیفینیشن، ایک الگ طرز انداز ہے، ترکیوں کا اسلام الگ ہے، یورپیوں کا الگ ہے، ہم کس اسلام پہ عمل کریں؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نصاب کچھ ایسا اتحاد کر لیں ایک دوسرے سے؟ اب آج کل تو فیس بک سے، واٹس ایپ سے ہر ایک طرح سے کنیکٹڈ ہیں، ایسی مجالس نشست بن سکتی ہیں، تو اس کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اس سے پہلے ہم دو تین چیزیں سمجھتے ہیں۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم اس پر ٹائم لگاتے ہیں۔ جی جی دیکھیے، پہلی چیز نصاب تعلیم یا نظام تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہر معاشرے کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، صحیح، اپنے زمینی حقائق ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو نظام تعلیم و تربیت رائج کرنا ہے وہ اس کے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ہمارے یہاں بھی بہت مرتبہ یہ غلطی کی جاتی ہے کہ جی وہ فن لینڈ کا نظام تعلیم دیکھ لیں، فلاں جگہ کا نظام تعلیم دیکھ لیں، صحیح ہے، وہ وہاں کے لیے، وہاں سے چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہر خیر کی چیز جہاں سے مل رہی ہے ضرور عظمیٰ سیکھنی صفا چاہیے ودامہ قدر، جی، لیکن وہ اس معاشرے کے لیے، اس ڈائنامکس کے لیے بڑا اچھا ہے۔ صحیح، وہاں کی آبادی ٹوٹل کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ایک شاید یونین کونسل جتنی اس کی وہاں ٹوٹل بالکل آبادی ہوگی، اس کے مختصر وسائل آبادی، کتنے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ذہنی صحت کیسی ہے، بالکل ہر چیز میٹر کرتی ہر ہے چیز نا۔ میٹر کرتی ایک تو جو نصاب ہونا چاہیے وہ لوکل کانٹیکسٹ میں ہونا چاہیے، ہے، صحیح، کہ جو لوکل لینگویج ڈائنامکس ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، اس کو ایڈریس کر رہا ہو۔ صحیح، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے پاکستان میں، اب ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے ڈائنامکس بالکل الگ ہیں کے پی کے ٹائم کے پی کے ڈائنامکس سے، بالکل وہاں کے عرف سے، وہاں کے طرز زندگی سے، بالکل ٹھیک۔ تو کراچی کا نظام تعلیم یہاں کے مطابق ہونا چاہیے، صحیح، وہاں کا نظام تعلیم، کچھ چیزیں ہوں گی جو بالکل اسٹینڈرڈ ہوں گی، ضرورت کے ہر جگہ چل جائیں گی، لیکن صحیح، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں لوکل کانٹیکس میں اس کو لنک کرنا پڑے لنک گا کرنا تاکہ اس نظام تعلیم کو بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے۔ صحیح ہے، سمجھ گیا، اس کے بعد آ جاتے ہیں وہی مذہبی تعبیر کی طرف۔ صحیح، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یوں ہی لگے گا کہ بھائی پاکستان میں الگ اسلام نافذ ہے، فلاں جگہ ایک اگر نظر سے دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا، صحیح، لیکن تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں گے تو ایسا ہے نہیں۔ اچھا، ہاں، تعبیر اپنی اپنی ہے، صحیح، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دین اسلام کو دو چار بڑی بڑی چیزوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، نماز ہے، نماز ہر جگہ فرض ہے، 5 صحیح ہے، نمازیں فرض ہیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا فرض ہے، صحیح ہے، رکعتیں بھی برابر برابر ہیں، صحیح ہے، سب جگہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بالکل، مسئلہ نہیں ہے۔ سب جگہ یہی ہے کہ بھائی سچ بولنا بہت ضروری ہے، جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، فرائض تو تقریباً سیم سب ہی یہ ہے، وہی ہیں، معاملات بھی ایسے ہی ہیں، صحیح ہے، معاملات میں بعض چیزیں ہو سکتی ہیں، اخلاقیات سارے ایسے ہی ہیں، صحیح ہے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں گے کہ شاید 95-96% چیزیں تو ہر متحد جگہ ہیں، بالکل ایک ہی متحد جیسی ہیں، صحیح، متفق علیہ ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تعبیر کا فرق ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں واقعی جوہری فرق ہے، صحیح ہے، تو وہ بڑی لمیٹڈ رہ جاتی ہیں۔ صحیح ہے، ہاں، ہم بسا اوقات انہی 2-4 چیزوں کو لے کر ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اب وہ سننے والے کو لگتا ہے شاید، اور ایسے اسپیکرز موجود ہیں ایسے، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان 99% چیزوں کو چھوڑ کے 1% چیز جو ہے جس میں اختلاف ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس نامناسب انداز سے کرتے ہیں کہ سننے والے کو لگتا ہے یار کہ شاید دین میں، اسلام میں تو ان چیزوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، یعنی اس کی خالی جو ہے کمزور اور ویک پہلوؤں کو ہی اتنا اجاگر کیا جائے کہ اس کی ساری اختلافی چیزوں حسنوں کو، کو، جی اختلافی چیزوں کو جو ہے اتنا اجاگر کیا جائے کہ اس کے سارے محاسن کے اوپر ایک طرح سے پردہ پڑ جائے۔ لیکن حضرت میرا سوال اپنی جگہ پر رہا کہ نصاب تعلیم جو ہے وہ اب دیکھیں مدینہ یونیورسٹی کا الگ ہے، ام القریٰ کا الگ ہے، اسی طرح جو ہے وہ ازہر یونیورسٹی کا الگ ہے، تو کم از کم نصاب تعلیم میں اہل علم تو اتفاق کر سکتے ہیں نا کہ یار یہ نصاب تعلیم میں ایک لیول کی ڈگری ہوگی، ایک لیول کا جو ہے وہ ان کا ماسٹرز ہوگا، ایک لیول اور ایک طرز کا دونوں ایکسیپٹ بھی کریں گے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ میرے خیال اولاً سے تو ممکن ہے، اور کیا اس کی افادیت ہے؟ ممکن تو کرنے کو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے،
لیکن میرے خیال سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنا ہے. نہیں ہاں پڑے گا. ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. ایسی کوئی باڈی ہونی چاہیے, ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. صحیح. لیکن دیکھیں میں نے اپنے معاشرت کو دیکھتے ہوئے, اپنے افراد کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے لوگ تیار کرنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. اب آپ سعودی عرب کی مثال دے رہے ہیں, وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں, وہاں کی ضروریات مختلف ہے. وہاں کا نظام تعلیم وہاں کی ضروریات کے موافق تیار ہونا چاہیے, اور یہاں کا نظام تعلیم یہاں کی ضروریات کے موافق تیار ہونا چاہیے, اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح. اچھا حضرت, آخری سوال جس کی طرف آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اے آئی آ گیا, تو اب لازمی سی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے متاثر ہو رہے ہیں, دوسرے ادارے بھی متاثر ہو رہے ہیں, لیکن چونکہ ایجوکیشنل سسٹم کا سب سے زیادہ انحصار کیونکہ آج کل جو ڈیجیٹل ورلڈ سے سرچ کرنا, ریسرچ کرنا, تحقیقی مقالات نکالنا, کسی کے بارے میں معلومات لینا, یہ سارا کا سارا اس کا انحصار ہے اے آئی کے اوپر. اب ایون یہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ کے امتحانی پرچے تیار ہونا, آپ کے لیے مواد تیار ہونا, آپ کے لیے مقالہ اور تھیسس تیار ہونا, آپ کے لیے کتاب تیار کرنا, یہ آپ کی ٹپ آف فنگر پہ آ گیا کہ آپ ایک کلک کریں گے اور آپ کے لیے کتاب آپ کے نام سے اے آئی تیار کر دے گا. بالکل صحیح. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی آگے جا کے اساتذہ کو بھی ریپلیس کر دے گا؟ ان اساتذہ کو ریپلیس کرے گا جو اے آئی نہیں سیکھیں گے. اچھا, یعنی وہ اساتذہ باقی رہیں گے. اہم ہے. ہاں اہم ضرور ہے, استاد اہم ہے, استاد اہم رہے گا. صحیح. اور اگر ہم اپنے نظام تعلیم سے استاد کو باہر نکال پھینکیں گے تو اس کے نتائج تو بڑے بھیانک ہوں گے. صحیح. دیکھیے اے آئی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے, معلومات دے سکتا ہے. صحیح. ہم پھر کبھی کسی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے, شخصیت کیسے بنتی ہے. صحیح. شخصیت تو شخصیت سے بنتی ہے, وہ صحیح. کتاب سے بھی نہیں بنتی. صحیح. فرد شخصیت تشکیل دیتا ہے. وہ مشہور شعر ہے نا کہ کتابیں تو نقوش سکھاتے ہیں, انسان بناتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج کے دور میں بھی اور مستقبل میں بھی استاد کی اپنی افادیت اپنی جگہ برقرار رہے گی. صحیح. ہاں وہ اساتذہ شاید نظام سے آؤٹ ہو جائیں گے جو خود کو اپ گریڈ نہیں کریں گے. وہ شاید ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے جو اے آئی اور دوسری چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, وہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا. لیکن حضرت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدارس کے اندر تو ماشاءاللہ جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ ویسے ہی محدود ہوتے ہیں, تو کیا اساتذہ بیچارے جو 24 گھنٹے کا ملازم جس کو کہا جاتا ہے عام طور پہ ہمارے مدرسے کے اندر ایک ٹرم ہے کہ استاد تو 24 گھنٹے اویلیبل ہیں, 24 گھنٹے والے ہیں, تو استاد تو 24 گھنٹے کا ملازم ہے جس میں وہ 12 گھنٹے تدریس میں اور باقی وقت جو ہے وہ خدمات دینیہ کے اندر وقف کرے گا. کیا اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان جدید تقاضوں کے لیے سمجھنے کے لیے وقت نکالے, اور پھر اس کے لیے وسائل کیسے اختیار کرے؟ وہ میرے خیال سے یہاں پہ اداروں کو آگے بڑھنا چاہیے. اداروں کو آگے بڑھنا چاہیے, اور بڑا آسان ہے, کوئی اس میں بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں. صحیح ہے. بڑا آسان ہے, سستا کام ہے, کوئی ایسا اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ٹائم ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آہستہ آہستہ آج ہی سے ہم اپنے اساتذہ کو اے آئی سے روشناس کرائیں, متعارف کروائیں, ان سے ان کی قابلیت بڑھے گی. دیکھیں نا آج میں جو سبق تیار کر رہا ہوں کتابوں سے اور دیگر چیزوں سے, مجھے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. صحیح ہے. وہ کام اگر میں اے آئی سے کروں گا تو وہ کام جلد ہو جائے گا, تو میں جلدی کر لوں گا اور زیادہ منظم انداز میں کر لوں گا. بالکل میرے پاس اور ٹائم بچ جائے گا, میں وہ وقت کہیں اور لیسن پلان بنانا ہے مثال کے طور پہ 10 کام آپ 10 کام ہے, میں اپنے سال کا شیڈول پہلے بناتا ہوں, اس پہ کاپی پہ بناتا ہوں. صحیح. اس میں کافی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. میں تھوڑا سا اے آئی کو سکھاتا ہوں کہ یار میرا یہ ذرا سال کا شیڈول بنا دو, اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا, میں نے اتنی چھٹیاں کرنی ہیں, اتنا میں نے وقت دینا ہے, اتنے میرے فلاں کام میں, تو اتنے ٹوٹل دن بنتے ہیں, اتنے گھنٹے بنتے ہیں, اس میں مجھے ذرا مجھے سال بھر کا میرا بنا دو مجھے لیسن پلان, وہ چند منٹوں میں بنا دے گا, جو مجھے پہلے کتنے دن لگا کر کرنا پڑتا تھا. تو زندگی آسان ہو رہی ہے میری. بالکل. تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اے آئی سیکھیں گے اور ان کی زندگی آسان ہو جائے گی, اب ڈیولپ کریں گے, اپلفٹ کریں گے, ان کے لیے زیادہ وہ خود کو مؤثر بنا لیں گے. ہاں ان لوگوں کے لیے شاید مستقبل میں جا کے مشکل ہو جائے سروائیو کرنا جو یہ سکلز. لیکن حضرت ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ چلو ادارے تو ترقی کر جاتے ہیں, ہم تو ذاتی ترقی کی بات کر رہے ہیں, استاذ کی ذاتی ترقی. ادارہ تو فکر کرتا ہے کہ ادارہ کیسے ترقی کرے نا, اور ادارے کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ ذاتی استاد ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کو تو اپنے ادارے کی ترقی زیادہ پیش نظر ہوتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اپنی ذاتی ترقی کے پہلو کو پیچھے رکھے اور استاد کی ذاتی ترقی کی طرف غور و فکر؟ ہم تو دیکھتے ہیں سال میں 600 اجلاس ہو جائیں گے کہ مدرسہ کیسے ترقی کرے گا, استاد کیسی ترقی کرے گا, اس کے اوپر تو ایک جلسہ بھی نہیں ہو رہا. میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں, اور یہ جب ہم انتظامیہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ بات رکھتے ہیں. کوئی بھی ادارہ فرد کی ترقی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. اچھا.
ویسے سونے سے ادارہ، لکھنے، آب زر ہاں، سے لکھنے والی بات ہے. ادارہ فرد سے ہے، فرد ادارے سے ہے. صحیح. یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے لازمی جزو ہیں، لازم و ملزوم ہیں. اچھا. اگر میں چاہوں کہ فرد یہاں رہ جائے اور ادارہ ترقی کرتا چلا جائے، وہ ادارہ نہیں ترقی نہیں کر سکے گا. نہیں کرے گا. ٹھیک. تو اگر کوئی بھی انتظامیہ، کوئی بھی ادارہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے ترقی کرنی ہے، اور یہ صرف تعلیمی ادارے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر چیز کے ساتھ خاص ہے، تو اس کو اپنے سے جڑے افراد کو افرٹ کرنا پڑے گا، ان کو کرنا اٹھانا پڑے پڑے گا. اس کے بغیر صحیح. ممکن اس کے نہیں بغیر ہے، ممکن نہیں. اچھا حضرت، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ لوگ چرب لسان کے زیادہ سننے کے زیادہ عادی ہو گئے نا، خوش پسند کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل علم اور اہل بصیرت وہ تو سوشل میڈیا کے میدان میں آتے نہیں ہیں، ان کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں ساحل ادیم، انجینئر مرزا، غامدی جیسے لوگ، اور یہ لاکھوں کی آڈینس کو اپنے جو ہے نا وہ سمجھے ایک طرح سے ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور ان کی ذہن سازی کر دیتے ہیں. تو ہمارے اہل علم کہاں ہیں؟ وہ کیوں اس میدان کو خالی چھوڑ کر اپنے، کیا ان سے آخرت میں اس بات پہ محاسبہ نہیں ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ گمراہ ہو رہے تھے اور آپ اپنی جو ہے وہ ایک گدڑی سنبھال کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ میں کسی طرح گناہ میں نہ پڑ سکوں، یا کسی طرح میں اپنے جو ہے اپنے آپ کو فلاں عمل سے بچا لوں، اختلافی نزاع سے بچا لوں؟ تو کیا یہ ان کے لیے قابل مواخذہ ہوگا؟ دیکھیے، ایک بنیادی چیز کہ قدرت کا جو نظام ہے اس میں خلا نہیں ہے. صحیح. یہ نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں خلا نہیں رہے گا. صحیح. اگر میں جگہ خالی چھوڑوں گا تو وہاں دوسرا کوئی، یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ خالی رہے گی، وہاں کوئی اور آ جائے گا. صحیح. ہم کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی مقام ہے، کوئی بھی موقع ہے، اگر اس کو ہم خالی چھوڑیں گے تو وہاں کوئی اور آ کے بیٹھے گا، پھر ہمارا شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے. صحیح. اگر ہم نہیں جا رہے تو آپ نے درست فرمایا کہ بہت سے ایسے، میں افراد کا نام نہیں لیتا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آئے جا رہے ہیں اور اپنے افکار و نظریات، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی تعبیر درست نہیں ہے، ان کا منہج درست نہیں ہے، وہ لوگوں کو شاید نظریاتی اعتبار سے درست نہیں ہے، یا پھر خام خواہ میں آپ ایک دیکھیں نا، ایک اسپیکرز کا ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جس کا صرف ایک کام ہے، اور وہ ہے لوگوں پر کیچڑ اچھالنا. تنقید انہوں نے کوئی تربیت نہیں کرنی، انہوں نے لوگوں کے ایمان مضبوط کرنے کی کوئی اصلاحی عمل کوشش نہیں کرنی ہے، ان کے اخلاق پر کام نہیں کرنا، ان کے رویوں پر، ان کی عادات پر، ان کے لائف سٹائل پر، کسی طرح پر کوئی کام نہیں کرنا. ان کا ایک طریقہ ہے صرف یہ کہ انہوں نے مختلف لوگوں پر کیچڑ اچھالنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اور لوگوں کو بھی لگا دینا اس پر. تو کیا ہو رہا ہے کہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہم اپنی اصلاح کے بجائے ادھر ادھر اور چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. تو اب جب ایسے اسپیکرز اور زیادہ رواج پا جاتے ہیں تو وہ ہماری معاشرے کا جو پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنی نہیں ہے اور اوٹ پٹانگ چیزوں میں پڑے رہنا ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے نا کہ ہر ایک شخص دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی اور اس کی فکر نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے یہ، اہل علم ضرور اس پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں اور وہ بہت اہم ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ وقت وہ سوشل میڈیا کے لیے بھی استعمال کر لیں. لیکن حضرت پھر اس کے اندر یہ چیز آڑے آ جاتی ہے نا کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ کام کیا نہیں، اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ جو ہماری یہاں ایک توارث کا ایک جو قول اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو وہی کریں گے اپنے کام حزبن نال بن نال، ان اکابرین کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرمودات پیش کر دیے جاتے ہیں کہ یار ہم تو اپنے رتی بھر اور ایک رائے دانے کے برابر بھی اپنے اکابر کے منہج سے، طریقے سے ہٹ نہیں سکتے. پھر وہ بیچارے یہ دیکھیے، جو آج ہمارے زندہ اکابرین ہیں ان میں سے بے شمار لوگ سوشل میڈیا پر ان کا کانٹینٹ آتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حضرات بھی حیات ہوتے تو وہ اس وقت ضرورت کے تقاضے سمجھتے ہیں. آج دیکھیں نا، آج کے جو ہمارے بڑے ہیں، کیا ان کا کانٹینٹ پورے اہتمام کے ساتھ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. ان کی اجازت سے آتا ہے. عثمانی صاحب ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، سب کا آتا ہے. اور وہ ان کے باقاعدہ اجازت سے ہی آتا ہوگا نا. بالکل ان کی اجازت سے آتا ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک. ہاں، بعض لوگوں کا ذاتی ذوق ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شخص ہماری ہی رائے سمجھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ذوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ آئے، لیکن بڑی تعداد تو ایسی ہے جس کو مسئلہ نہیں ہے، وہ آ جائے. سامعین محترم، ماشاءاللہ ہماری یہاں اوٹ پٹانگ باتیں اور بیوقوفانہ باتوں کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے اپنا وقت دے دیتے ہیں، لیکن اس طرح کی تعمیری، سنجیدہ، مدلل اور محققانہ گفتگو سننے والے کم ہیں اور ایسے کرنے والے بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت مولانا حماد عباسی صاحب نے جو ہمارے قیمتی اپنے ملفوظات سے اور اپنے فرمودات سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے. میں اسٹوڈیو میں آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.